وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ڈیر مٹی دے اچھرے نے ایدے تھلے ہیں واس دے گیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے میرا اگے سفر لمبے رہے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا محل مینارے آنے چھپ جانا چنا تارے آنے پڑھ لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم تے شادی نو پڑھ لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندانو نا بول تو کفن دیاں بندانو چھڑ جانے زن فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ جاندہ ہے جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے انہوں نہیں پتا انہیں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے درشک آواز کام کر دو تھوڑی کر دو انہوں نہیں پتا انہیں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے انہوں نہیں پتا انہیں بڑا ہو کے ماسٹر بننا ہے انہوں نہیں پتا انہیں بڑا ہو کے ڈاکو تے چور بننا ہے انہوں نہیں پتا انہیں وکیل بننا ہے بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے اللہ جاندہ ہے بچپن تو لے کے جوانی تک جوانوں تو لے کے بڑھاپے تک بڑھاپے تو لے کے قبر دیاں کنداں تک بندہ دنیا کمان تے لگا رہندا ہے اللہ جاندا ہے کئی تے اللہ بھی پلا دین دینے کئی تے اپنا صراط مستقیم بھی پلا دین دینے کئیاں نوں تے اون دے مقصد ہی نہیں پتا اے ہو جے بندیاں دے بارے فرمایا کوئی بن گیا زینت پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے سم چلے آؤ کوئی پلیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ اتھے صدا تاولا کسے نہیں رہنا کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ اتھے صدا کسے نے نہیں رہنا جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
اللہ پاک فرماندے نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکنا ہے، جیڑا بنیا ہے انہیں ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، جیڑا پیدا ہویا ہے انہیں مرنا ہی مرنا ہے، جیڑا اگیا ہے انہیں کٹے جانا ہے، جیڑا بنیا ہے انہیں ایک دن ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، جیڑا پیدا ہویا ہے انہیں ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، مرن تو بغیر گزارا نہیں۔ لوگوں جتنے بھی آئے ہو اسی سارے قبر اندر پہنچنا ہے، اسی سارے موت دا مال آؤ، میرے تے بھی ایک دن موت آ جانی ہے، تیرے تے بھی ایک دن موت آ جانی ہے، کیونکہ آخر مرنا ہے، موت نے چھڑنا نہیں، کسے لئی مرے تے تاں جانا، درد اپنے نو درد سمجھنا ہے، ہم دردی کسے نال جے کریں تے تاں جانا، تیرا کلے دا مرنا بہادری نہیں، لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا، بلے نال تے بلا ہر کوئی کردہ، بلا برے نال جے کریں تے تاں جانا۔ ایک دن مرنا پینا ہے، لوگوں مرن تو بغیر گزارا نہیں، پر کدی اپنی آخرت نہ بھولیا جے، اپنی آخرت نو یاد رکھیا جے، اپنی قبر نہ بھولیا جے، اپنے مرنے نو نہ بھولیا جے، فرشتیاں دے سوالو جواب نو نہ بھولیا جے۔ اللہ جاندا ہے جیڑا بندہ ہمیشہ آخرت نو یاد رکھدا ہے، اپنی موت نو یاد رکھدا ہے، اپنی قبر نو یاد رکھدا ہے، اپنے حشر نو یاد رکھدا ہے، قیامت دے دن نو یاد رکھدا ہے، میرا عقیدہ تے میرا مان ہے جیڑا ہمیشہ موت نو یاد رکھدا ہے، او مٹی نو بھی ہاتھ لاندا ہے، اللہ بھی سونا بنا دیندا ہے، انہوں کتے کاٹا نہیں پہندا ہو، جدر دوئی منہ کر دیندہ ہے، اللہ نفیاں دے دروازے کھول دیندہ ہے، اللہ فیدیاں دے دروازے کھول دیندہ ہے۔ اللہ جاندہ تیان کرے آجے، میں تیرے سامنے تھوڑے جے چرج آخرت دی فکر بیان کرنے گے، آج میں تیرے سامنے ایک پیغام دے کے جانا ہے، آج تیرے میں سامنے ایک دن آخرت دا ڈر دس کے جانا ہے، آخرت دا پیغام تیرے دل نو لا کے جانا ہے۔ سن لو تیان نل، میرے نبی نے فرمایا، اللہ پاک دا قرآن بھی اس بات دا گوائے، اللہ دے نبی فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر دو قسم دے بندے پیش کیتے جان گے، بولو کنے قسم دے، جی بولو کنے قسم دے، دو قسم دے بندے پیش کیتے جان گے، قیامت دا دن ہوئے گا، لوگوں قیامت دا دن کیسا سخت دن ہوئے گا، کوئی نہیں واروح بندہ جندہن مانی دا، لگیے پیاس کوٹ ملدانی پانی دا، سامنے دیستا حاضر ایک پیر حقانی دا، پتہ نہیں ساکی ایک اثر قیمت کی لائیا، چٹھی آسمانی احمد سرور نو آئیا۔ قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے، وہ دن ایک ایک نیکی تو ترسنا ہے، بہن بھی چھڑ جائیں گے، اللہ جاندہ پہنا بھی چھڑ جان گیا، بھائی بھی چھڑ جان گے، باپ نے جنہیں اینیاں محنتاں کر کے بڑھایا وہ باپ بھی چھڑ جائیں گا، ماں نے بھی چھڑ جانا ہے، یار بیلی سارے چھڑ جان گے، اتھے ایک چیز کم ہونی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اتھے ایک چیز کم ہونی ہے، تیرے نیک عملہ نے کم ہونا ہے، اللہ جاندہ تیان کرے جے، میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار چ دو بندے پیش کیتے جان گے، دوہاں قسمہ دے بندے پیش کیتے جان گے، ایک گنہگار ہوئے گا تے ایک نیک بندہ ہوئے گا، اللہ دے دربار پیش کیتے جان گے، یہ دوئیں بندے پشتاؤں دینے، یہ دوئیں بندے پشتاؤں گے، جدویں حدیث میرے نبی نے اپنے صحابہ نو سنائی، میرے نبی دے صحابہ کہن دینے اللہ دے رسول گنہگار بندہ تے پشتاوے، او دا پشتانا تے بندائی، او دا رونا تے بندائی، انہیں اللہ تو پرایا ہو کے زندگی گزار دیتی، دنیا تے اللہ دی پہچان نہ کیتی، اللہ جاندہ ہے اپنے رب نو پہچانے آنائی، کدی او دے دربار چ نہیں آیا، او دا رونا بندہ ہے، او دے جناب آہو باقا، او دی تے جناب رونا بندہ ہے، او دا پریشان ہونا تے بندہ ہے، پر نیک بندہ کیوں پریشان ہوئے گا؟ میرے نبی فرمان دینے، کائنات دے امام فرمان دینے، جدو نیک بندہ دیکھے گا کہ میریاں نکیاں نکیاں نیکیاں نو اللہ نے اجر دا پہاڑ بنا دیتا ہے، میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو اللہ نے بہت بڑے 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 نام نیکیاں دے پہاڑ بنا دیتے نے، پریشان ہوئے گا، کہے گا اللہ میں نو پتہ ہی نہیں سی کہ میری چھوٹی جی نیکی نو تو انہیں رنگ لانے نے، میری نکی جی نیکی نو تو انہیں پاگ لانے نے، میری چھوٹی جی نیکی نو تو اتنا بڑھا دینا ہے، ایک چھوٹی جی نیکی رستے جناب کسے تکلیف دی چیز
نو پرا کیتا ارادہ تن نیکی نہیں کیتی این جو موٹر سیکل تے جاندے آن ویکھیا بازار چ روڑا پیا ہے بازار چ وڈا پیا ہے دل چ خیال آیا کوئی اڑ کے ڈگ نہ پے کسے نو تکلیف نہ ہوئے انہیں پھڑ کے پرا سٹ دیتا اللہ نے ایدی اس نیکی نو اینا رنگ لایا اللہ نے خود پہاڑ بنا دیتا قیامت والے دن جدو بندہ ویکھے گا کہ چھوٹی جی نیکی نو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہے گا بندہ اللہ پریشان ہو کے کہے گا اللہ اگر میں نو پتہ لگ جاندہ انہا اجر دینا ہے میں کوئی ہور کم ہی نہ کردہ نیکیاں ہی کری جاندہ میں کوئی ہور کم ہی نہ کردہ ہمیشہ نیکیاں کری جاندہ ہر لوگ کو دنیا دے اندر نیک بندہ پشتائے گا اللہ جاندہ ہے آج دنیا تے اللہ نے موقع دیتا ہے جتنیاں نیکیاں کر سکتے ہو کر لو جتنے لوگ ایک دوجے نہ ناراض نے صلح کر لو قیامت والے دن تینوں موقع نہیں ملنا قیامت والے دن تیرا پشتایا کسے کام نہیں آئے گا نکی جی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے چھڑیا نہ کر تے چھوٹا گناہ سمجھ کے کریا نہ کر اللہ جاندہ میرا مالک تیرے تھے بڑیاں رحمتاں کرے گا فرمایا اللہ دے رسول گنہگار بندہ کیوں پچھتائے گا میرے نبی نے فرمایا کائنات دے امام فرمان دینے جدو گنہگار بندہ بیکھے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ دنیا تے جناب عذاب دے پہاڑ بن چکے نے قیامت والے دن میرے نوجوانوں دھیان کریا جے ایک گل یاد رکھو جتنے بھی نوجوان بیٹھے نے تسی جناب جڑے موبائل یوز کر دیو تواڈے کول گندی تصویر آندی ہے کوئی گندی ویڈیو آندی ہے غیر مناسب ویڈیو آندی ہے انہوں اگے شیئر نہ کریا کر اتھے ڈیلیٹ کر دیا کر اپنے دوستاں نو شیئر کریں گا وہ تیرے واسطے گناہاں دا پہاڑ بن جانا ہے تینوں یاد بھی نہیں ہونا کہ میں کسے نو کوئی تصویر سینڈ کیتی سی کسے نو ویڈیو سینڈ کیتی سی تو بھول جانا ہے تے تیرا گناہ جناب بڑھدا رہنا ہے تیرا گناہ بڑھدا رہنا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اتھے گناہاں دے پہاڑ بن جان گے دیکھ کے پریشان ہوئے گا پر اس وقت پچھتانا کسے کام نہیں آئے گا اس وقت رونا کسے کم نہیں آئے گا دنیا تے گناہاں تو توبہ کر دل چ آخرت دی فکر کر جدو گنہگار ویکھن گے اللہ دا عذاب کتنا بڑا ہے تے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا کہن گے ربانا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون ایک گنہگار کہن گے اللہ سانو دنیا تے دوبارہ پہ دے اسی تیرا عذاب اکھاں نال ویکھ وی لیاؤ کناں نال سن وی لیاؤ اللہ سانو دنیا تے پہ دے اسی نیکیاں کران گے نیک اعمال کران گے تیری ایک سیکنڈ بھی نافرمانی نہیں کران گے ایک ساتھ جناب اکھ چپکن دے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کران گے پر لوگو جدو کمان چو تیر نکل جائے بولو واپس آندا منہ چو گل نکلی ہوئی تے نکلیا ہویا کمان چو تیر واپس نہیں آندہ جدو وقت گزر جائے اس وقت دا پچھتانے دا کوئی فائدہ نہیں اے جناب کہن گے رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا اکواری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابع داری حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا بچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا دعا کرو اللہ جہنم دی تتی ہوا تو ہی محفوظ فرمائے میرے نبی فرمان دینے کائنات دے امام فرمان دینے فجر تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد 3 واری جنت دا سوال کریا کرو تے 3 واری جہنم تو پناہ منگیا کرو اللہ پاک تو جہنم تو آزاد کر دوے گا تے جہنم دا داخلہ نصیب کر دوے گا اللہم انا اسالک الجنت الفردوس اے دعا کریا کرو اللہ منو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرماؤ اللہم آجرنا من النار اللہ منو اپنی جہنم تا محفوظ فرماؤ میرے
میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ہے جنت دا سوال کردا ہے فجر تو بعد 3 مرتبہ دوزخ تو پناہ منگدا ہے فجر تو بعد مغرب تو بعد میرے نبی فرماندے نے جدوں یہ دعا کردا ہے اللہ پاک فرشتیاں نوں پوچھدے نے میرے فرشتیو میرا بندہ کس چیز دا سوال کردا ہے اللہ تیری جنت دا سوال کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو دسو نے میری جنت ویکھی ہے اللہ جنت نہیں ویکھی تیرا قرآن پڑھیا تیرے مصطفیٰ دی حدیث نو سنیا تے ایمان لے کے آ گیا تے جنت دے داخلے دا سوال کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو اگر جنت نو ویکھ لوے تے پھر کی کرے اللہ اگر جنت نو ویکھ لوے کوئی چیز ہی نہ منگے جنت دا ہی سوال کری جائے میرے نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ جہنم تو پناہ منگدا ہے جدو جہنم تو پناہ منگدا ہے تے فرشتے آندے نے اللہ تیری جہنم تو پناہ منگدا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے دسو نے جہنم ویکھی ہے اللہ جہنم نہیں ویکھی تیرا قرآن پڑھیا نبی پاک دی حدیث نو من ایمان لے کے آ گیا اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے دسو اے جہنم نے ویکھی ہے فرمایا جہنم نہیں ویکھی اگر ویکھ لوے تے کی کرے اللہ ہمیشہ جہنم تو بچن دی دعا کرتا رہے میرے نبی فرماندے نے انہیں جنت نہیں ویکھی بغیر ویکھن تو مانگ رہے ہیں میرے کولو میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے پاویں جنہ وی گنہگار ہے میں اینوں معاف بھی کر دیتا تے جہنم نو اے نا الاٹ بھی کر دیتا میرے فرشتے سن لاؤ جنہیں جہنم نہیں ویکھی جہنم دی پناہ دا سوال کردا ہے میرے فرشتے سن لاؤ انہیں جہنم نہیں ویکھی مگر او دے کولوں پناہ منگدا ہے میرے فرشتے سن لاؤ اس بندے نو میں پویں جنہ وی گنہگار ہے اینوں میں معاف بھی کر دیتا تے جہنم تو آزاد بھی کر دیتا جتنے بھی بیٹھے میں دعا کرنا ہے اللہ سارے سمیت سانو جہنم تو آزاد فرما اللہ سانو سارے جنت دا داخلہ نصیب فرما میرے بزرگوں یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو جدے دل چ آخرت دا ڈر ہوئے اللہ کنیاں شاناں دیندے نے اگر او دا اجڑیا گھر ہوے اللہ او دا اجڑیا گھر بسا دیندے نے ظفر المحسرین چ لکھیا ہے قاری عثمان صاحب جان دے ہون گے قاری سعد صاحب جان دے ہون گے ظفر المحسرین ایک بہت بڑی کتاب ہے دین دی اللہ جاندا دھیان کریا جے جڑے لوگ کامیاب ہوئے انہاں دا تذکرہ اس کتاب دے اندر کیتا ہے ابو صالح رحمت اللہ علیہ یہ اللہ والا ہے اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے ایک دن ہے جد پہر دا وقت ہے نہر دے کنارے چلدا جا رہے سفر کردا پیا ہے دوپہر دا وقت ہے تینوں بھوک لگ جاندی ہے اللہ جاندا ہے کسے نے ایویں نہیں آکھیا کہ موت تو بھوک بری جڑی صبح لتھی شام میں پھر آ کھڑوتی موت بندے تے ایک وار ہوندی ہے مگر بھوک بندے تے صبح بھی آندی ہے شام آندی ہے اینوں بھوک لگی ہے انج جناب نہر تے ایک سیب رڑدا جا رہا ہے انہیں سیب پکڑیا تے کھا لیا جدو کھا لیا تے انہوں آخرت دا فکر پیدا ہوں گیا اے دے دل چ آخرت دا ڈر پیدا ہوں گیا اے دے دل چ آخرت دا سما بن گیا انہیں سوچیا ابو صالح اے تے پتہ نہیں کدے باغ چو سیب روڑدا رہا سی کھا لیا تو تے پوچھیا نہیں تو تے کسی کو اجازت نہیں لئی قیامت والے دن اگر باغ دے مالک نے تینوں پوچھ لیا تے اتھے جواب کی دمیں کنا آخرت دا فکر ہے کنا آخرت دا ڈر ہے آج دا مسلمان کیسا مسلمان ہے ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے میں تے تو اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے پر آج دا مسلمان لگے چنے دکاندار ویسن بنا کے بیچ دیندے نے لگی دال ویسن بنا کے بیچ دیندے نے ماڑے کپڑے تے چمکدار لیٹاں لا کے انہوں مہنگا کر کے چمکا کے بیچ دیندے نے نہ ہریاں سیباں تے لال لیٹاں بال کے انہوں لال کر کے ویچ دیندے نے اج دے مسلمان کیسے مسلمان نے اللہ جاندا ہے تو لوکاں نال تے دھوکا کر سکتا ہے پر اپنے اللہ نال دھوکا تے نہیں کر سکتا لوکاں دی اکھاں وچ تے مٹی پا سکتا ہے پر اپنے مالک دی اکھاں وچ مٹی تے نہیں پا سکتا ابو صالح رحمت اللہ علیہ دے دل چ اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا آخرت دا فکر پیدا ہو گیا جدروں پانی آ رہا ہے اے جناب ادھر نوں ٹر پے جدروں پانی آ رہا ہے ادھر نوں ٹر پے چلدیاں ویکھیا ایک سیباں دا بہت بڑا باغ ہے انج ایک شاخ جھکی ہوئی ہے جناب نہر دے کنارے تے جناب دل سوچیا ایتھوں سیب ڈگ گیا ہوئے گا باغ چلے گئے باغ دے مالک دا جا کے دروازہ کھٹکا دیتا
باغ دا مالک باہر نکلیا، یہ بھی اللہ والا ہے، یہ بھی بڑا نیک بندہ ہے، یہ بھی پرہیزگار بندہ ہے۔ جڑے ویلے دروازہ کھڑکایا باغ دا مالک باہر نکلیا، کہنے لگے اللہ والے مینوں معاف کر دے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ انج ہاتھ بن کے کھڑے نے، کہندے نے اللہ والے مینوں معاف کر دے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نو باغ دا مالک کہنے لگا دس تیرا قصور کی ہے تے کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگے میں تیرا مجرم ہوں۔ کہنے لگے دس جرم کی کیتا ہے؟ کہنے لگے انج باغ دا تیرے دا سیب رڑدا جا رہا سی، مینوں بھوک لگی سی میں کھا لیا، جدوں کھادا تے دل چ آخرت دا ڈر پیدا ہو گیا، آخرت دا فکر پیدا ہو گیا تے مینوں یاد آ گیا، میں کیا تیرے کولوں معافی مانگ لواں، اج دنیا تے بخشا لواں، قیامت والا دن تے بڑا سخت ہونا ہے، قیامت والا دن کتے تو میرے کولوں سوال نہ کر لوے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ دے جدوں گل سنی اے بندہ اللہ والا ہے، انہیں موقع نو سمجھیا، موقع نو ضائع نہیں کیتا، کہنے لگا جی بالکل تو میرا مجرم ہے، میری اجازت تو بغیر میرے باغ دا سیب کھاتا ہے، پر میں ایک شرط سے معاف کرانگا، میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے، ہتھاں تو پنگلی ہے، پیکنا کناں تو بولی ہے، انہوں نظر نہیں آندا، سارے ہیں دس دیتے، او دینا نکاح کر لے، او دینا شادی کر لے، میں تینوں معاف کر دوانگا۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ آنکھاں جو آنسو آ گئے، کہنے لگے جنتیاں حوراں لین واسطے مینوں تیری اے وی شرط منظور ہے، جنت دے داخلے واسطے مینوں تیری یہ بھی شرط منظور ہے۔ ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا میں تے سیب بخشاون آیا ہے، میں تے تینوں دسنا ہی نہیں سی، تینوں پتہ کیویں لگنا سی، دفع ہو جاؤ، میں تے اپنی گل سیب بخشاون آیا ہے تے تو مینوں جناب کیڑے کام لا دیتا ہے، کدے پلے پاؤن لگا ہے، پر لوکاں لوکاں دے دل چ آخرت دا ڈر ہے، انہاں لوکاں دے دل چ آخرت دا فکر ہے، انہاں لوکاں دے دل دے اندر آخرت دا ڈر ہے، انہاں نوں جناب پتہ ہے کہ قیامت والے دن سوال کرنا ہے، انہاں نوں پتہ ہے قیامت والے دن سانو سوال ہونا ہے، انہاں نوں پتہ ہے کہ قبر دا حساب بڑا دنیا دے اندر سخت ہونا ہے، انہاں نوں پتہ ہے کہ موت دیاں جناب سختیاں بڑیاں ہونیاں نے، آخرت دا ڈر دل دے اندر ہے۔ کہن لگے مینوں اے وی شرط منظور ہے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نو اے باغ دا مالک کہن لگا اللہ والیا اے کمرے دے اندر میری بیٹی بیٹھی ہے، جا نظر مار لے، کیونکہ میرے نبی دی تعلیم ہے، نوجوانوں سن لو، میرے نبی فرماندے نے جدے نہ نکاح کرنا ہوئے، جدے نہ شادی کرنی ہوئے، ایک نظر ویکھ لینی چاہیے، بلکہ میرے نبی نے حکم دیتا ہے کیونکہ تسی زندگی گزار نہیں ہے، ایک نظر ویکھ لینی چاہیے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اپنی ہون والی بیوی نو ایک نظر ویکھ لاؤ، اے دے وچ کوئی ممانعت نہیں، میرے نبی نے حکم دیتا ہے۔ بالکل سلیم نو لے کے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ کمرے چ داخل ہوئے تے فوراً واپس آ جاندے نے۔ اے باغ دا مالک کہن لگا کی گل ہوئی اللہ والے آؤ میری بیٹی نو نظر مار لئیے ویکھ لیاؤ، کہن لگے مینوں معاف کر دیو، یہ تے کوئی ہور عورت بیٹھی ہے، یہ تے او عورت نہیں جی دے اندر تسی عیب دسے نے، او ایک بھی عیب او دے اندر موجود نہیں، او دے پیر بھی ٹھیک نے، ہاتھ بھی ٹھیک نے، نظر بھی آندا ہے، او دے اندر تے کوئی عیب نہیں۔ کہن لگے ابو صالح نو اے باغ دا مالک کہن لگا اللہ والیا اے ہوئی میری بیٹی ہے، میں تے تینوں ازمانا چاہندا سی کیا واقعی تو اللہ کولوں ڈرن والا ہے، کیا واقعی تو اللہ والا ہے؟ تے گل رہی میں انہوں انی کیوں آکھیا ہے، ہتھاں پیراں تو پنگلی نبینی، جناب اکھاں تو کیوں آکھیا ہے، بولی کیوں آکھیا ہے، اس وجہ تو انہوں میں نبینی اس واسطے آکھیا ہے او دی نظر نے میری شکل تو علاوہ کدی غیر محرم دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، تے او دے کناں نے میری آواز تو علاوہ کدی کسے غیر محرم دی آواز ہی نہیں سنی، او دے جناب پیرانو میں جناب انہوں لنگڑا کیوں آکھیا ہے، او میرے گھر چوں کدی انہیں باہر قدم ہی نہیں رکھیا، اللہ جان دے انہی پارسا عورتے ابو صالح رحمت اللہ علیہ ایک سیب بخشون واسطے گئے کہ اللہ پاک نے اجڑیا ہویا گھر بسا عورت یوں ملی جدی نظر نو کسے نے نہیں ویکھیاؤ، جنوں کسے غیر محرم نے نہیں ویکھیاؤ۔ اللہ جاندہ ویرو میرے بزرگو دل چ آخرت دا ڈر پیدا کرو، دل چ آخرت دی فکر پیدا کرو، اللہ تانوں اتھوں رزق دے گا جتھوں تہاڈی سوچ بھی نہیں ہوئے گی۔
پر شرط دل چ آخرت دا ڈر پیدا کر لو. ہن دنیا دے اندر ابو صالح رحمت اللہ علیہ کون ہے تے اے بی بی جی نو کسے نے نہیں ویکھیا ہے کون ہے؟ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نکاح ہو گیا, انہوں اپنے مقام تے لے کے چلے گئے. 1 سال تو بعد اللہ پاک نے اس جوڑے وچوں پیر عبدالقادر جیلانی نو پیدا کیتا. 1 سال تو بعد پیر عبدالقادر جیلانی کا رحمت اللہ علیہ نو پیدا کیتا. ابو صالح رحمت اللہ علیہ کنہ نیک بندہ ہے تے او دی والدہ کنی نیک ہے کہ کدی کسے غیر محرم تے نظر ہی نہیں پئی تے پھر پیدا ہون والا بھی پیر عبدالقادر جیلانی بن. کہو سارے رحمت اللہ علیہ. اللہ جاندہ ہے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے تنوں میں نوے پیغام دیتا ہے کہ اگر دل چ آخرت دا ڈر ہوئے اللہ بھکھیاں نہیں مرن دیندا. دل چ آخرت دا ڈر ہوئے, دل چ موت دا فکر ہوئے. میرے بزرگوں جتنے بھی تھے جناب دکاندار بیٹھے نے دھیان کریا جے نماز دے وقت اپنی دکان لا کے آ جایا کر. اللہ تینوں بھکھیاں نہیں مرن دے گا, اللہ تیرا کام نہیں کرے گا. کدی ازما کے تے ویکھ صحیح 5 نمازاں اگر تینوں دکان تے آ جان 3 نمازاں تے جناب عصر ویلے ظہر ویلے دکان بند کر کے آ جایا کر. گاہک کھڑے بھی ہون تینوں پتہ نماز لیٹ ہو رہی ہے, گاہکاں نوں باہر کڈ کے اب شٹر تھلے سٹ دیا کر, دکان بند کر کے آ جایا کر. میرا ایمان ہے اللہ تینوں اوتھوں رزق دے گا جتھوں تیری سوچ بھی نہیں ہوئے. مت سوچیا کر ایک گاہکاں دی وجہ تو مینوں رزق ملدا ہے, رازق تے اللہ ہے. اگر اونے تیرے گاہک نہ کلائے تے پھر کتھوں رزق ملے گا؟ جڑا اللہ تینوں جناب رزق دیندا ہے گاہک بھیجدا ہے. نماز دے ٹائم تے تیرے گاہک بہتے آ جاندے نے, بالکل گاہکاں دی پرواہ نہ کریا کر. دل چ آخرت دا ڈر پیدا کر, نماز نوں ضائع نہ کریا کر. اللہ جاندا ہے جڑا بندہ دل چ آخرت دا فکر پیدا کردا ہے, آخرت دا ڈر پیدا کردا ہے, او پویں جنہ وی گنہگار ہوئے اللہ سارے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا داخلہ نصیب کر دندا ہے. کتھے لکھیا دلیل دین لگ گئے صحیح مسلم شریف دے اندر لکھیا ہے. اللہ دے نبی فرمان دینے کائنات دے امام فرمان دینے پہلیاں امتان دے اندر ایک عورت گزری ہے, بڑی گنہگارہ عورت ہے, بڑی فاسقہ تے فاجرہ عورت ہے. ایک دن دوپہر دا وقت ہے, شدید گرمیاں دا موسم ہے, انج سفر کر دی پئی ہیں, چل دیاں انج ایک کھو دے قریب تو گزری, ایک کنویں دے قریب تو گزری. انہیں ویکھیا ایک کتے دا چھوٹا جا بچہ بلکدا پیا ہے, پانی دی پیاس دی وجہ تو کھو دے کنارے چڑھدا پیا ہے. اگر انہوں 1-2 منٹ پانی نہ ملدا ایدی موت واقع ہو جانی سی. اس عورت دے دل چ ترس آ گیا, آخرت دا ڈر پیدا ہو گیا. انہیں سوچیا اگر میں تھونیے میں گزر جاواں قیامت میں میرے اللہ نے پوچھ لیا تے میں جواب کی دواں گی. دل چ آخرت دا ڈر پیدا ہو گیا, دل چ آخرت دا فکر پیدا ہو گیا. میں صحیح مسلم چ پڑھیا ہے, میرے نبی فرماندے نے میں تینوں منظر بنا کے پیش کرن لگا ہے. صحیح مسلم چ لکھیا ہے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا, انج کھو دے اندر لمکا دیتا, جڑا دے اندر پانی جذب ہویا انج کتے دے منہ چ نچوڑ دیتا, پھر انج کیتا پھر کتے دے منہ چ نچوڑ دیتا, پھر انج ناو انہیں کیتا تے پھر کتے دے منہ چ نچوڑ دیتا. جدوں انہوں ساس ہو گیا کتے دی پیاس بجھ گئی ہے, ایدی جان بچ جائے گی. کتے دے بچے نے چلنا شروع کیتا, اس عورت نے بھی چلنا شروع کیتا. ہجے چند قدم ہی اگے جاندی ہے, او وقت آ گیا جڑا تیرے میرے تے ہونا لائے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. وہ وقت آ گیا جڑا تیرے میرے تے آن والا ہے, پیراں والوں دی روح نکلنی شروع ہوئی, آخر زمین تے ڈگ دیے تے اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے. میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا ولی نبی تے پیر امام زادے ساتھ چھڈ گئے یاراں بیلیاں دا. ایک دن تساں وی ایتھوں کوچ کرنا, ایک دن میں وی ایتھوں کوچ کرنا, کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا
میم موت دیان ہوا وغی لوکو واسطے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کھاتے خالی بندیاں باز مکان ہو گئے جنہ باغان دے گئے نیٹور مالی اوہ سوک کے ٹنگران وانگ ہو گئے نہیں پتر جنہ دے اس جہان اندر گم اونا دے ناموں نشان ہو گئے اس عورت دا موت دا وقت آ گیا اللہ پاک مو پیاری ہو جان دیئے میرے بزرگوں ایک گل یاد رکھو بندہ پمیں جنہ میں نیک ہوئے موت انہوں آ جانی ہے پمیں جنہ میں گنہگار ہوئے موت انہوں میں آ جانی ہے بندہ پمیں نیک ہے موت انہوں میں آ جانی ہے بندہ پمیں گنہگار ہے موت انہوں میں آ جانی ہے پر لوگ کو بندہ پمیں امیر ہے موت نے پھر بھی آ جانا ہے غریب ہے تے پھر بھی آ جانا ہے اللہ اگر پیسہ دے دوے کدی ماڑیاں تے ظلم نہ کریں کدی ماڑیا تے جبر نہ کریں اللہ اگر پیسہ دے دوے کیونکہ میرے بزرگوں جدو بندہ موت دیا گوشت چاندہ ہے پیسے نے نال نہیں جانا شہرت نے نال نہیں جانا دنیا دے اندر تلق نے نال نہیں جانا نال کس چیز نے جانا ہے والباقیات الصالحات نیک عملہ نے نال جانا ہے کہ میں گل دسن لگا تیان کرے آجے بطور مثال ایک گل پیش کرن لگا ہے اللہ جاندہ بندہ جنہ میں امیر ہوئے مت سوچی میں اتنے پیسے والا ہے مت سوچی میرے کل انہیں جناب کلے نے مت سوچی میرے کل انہیاں گڑیاں نے مت سوچی میرے کل اتنا پیسہ ہے اللہ پاک لا وارث کر کے بیمار دندہ ہے آج تو 30-35 سال پہلا ہوں کئی بزرگ جان دے ہونگے کھرڑیاں والے دے قریب ایک بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہویا بطور مثال تینوں گل سنان لگا تیون کریں 1983 دی بات ہے اللہ جان دا ایکسیڈنٹ ہویا کھرڑیاں والے دے قریب بہت سارے لوگ فوت ہوئے بہت سارے لوگ اللہ نو پیارے ہوئے جڑے جناب فوت ہوئے انہاں دیاں ڈیڈ باڈیاں انہاں دے وارثاں نے اٹھائیاں تے لے گئے ایک بابا 60-65 سالاں دی عمر ہے او دی شناخت نہیں ہو رہی شاماں پہ جاندیاں نے او دی شناخت نہیں ہوئی شام دا وقت ہویا لوکاں کیا کوئی بابا لا وارث لگدا ہے انہوں لا وارث کر کے دفنا دیتا ہو کسی نے 10 روپے دیتے کسی نے 20 دیتے کفن کٹھا کیتا ہو سلیپا لے آندیاں ٹیر لے آندا چھاپر لے آندا قبر والے نو پیسے دیتے کسی نے 10 دیتے کسی نے 20 دیتے آج تو 30-35 سال پہلا 10 دی بھی بڑی ویلی ہوندی سی اب کسی نے 5 دیتے کسی نے 10 لوکاں پیسے کٹھے کیتے بابے نو دفنا دیتا جڑے ویلے 4-5 دنوں تو بعد پتہ لگا مرن والا بابا 60-65 سالاں دا جڑا لوکاں دے پیسیاں دا کفن پا کے گیا ہے لوکاں دے کٹھے قید کیتے پیسیاں دی قبر لے کے گیا ہے 15 مربیاں دا کلے مالک 15 مربیاں دا مالک 15 کلے نہیں 15 مربیاں دا مالک لوگوں پیسے نے کم نہیں آنا شہرت نے کم نہیں آنا تلق نے کم نہیں آنا والباقیات الصالحات نیک عملہ نے کم آنا ہے لوگوں اس دنیا واسطے لڑیاں نہ کرو اس دنیا واسطے اللہ جانتا ہے کسی دے دل نہ دکھاؤ اے پیسے واسطے کسی دا دل نہ دکھا کیونکہ اے دنیا نہ بندی بندے دی اے بندے جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈائی فانی دنیا دا کل 2 وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھینے کل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھینے ایک کہندا پدر درتی میری یہ ایٹوئے ٹبے تیرے نے ایک کہندا نہیں ہے میری یہ دوجا کہندا نہیں ہے میری یہ ترتی بول کے نانو جواب دیتا اے میاں دوئیں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اے دوئیں بندے میرے نے اینک تیری میری اوقات ہے کیوں لڑدا ہے ہاتھ بن کے پیل کرانگا فیصلہ بادیا کدی پیسے واسطے کسی دی بےزتی نہ کری کدی پیسے واسطے کسی نہ لڑی کدی پیسے واسطے کسی نو حقیر نہ سمجھی کدی مال و دولت واسطے کسی دی بےزتی نہ کری اے تے ٹلدا پرچھاواں ہے اللہ جنوں چاہے دے دیندا ہے کیونکہ میرے مالک دا قرآن آندا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر
جنوں چاہے پتر دے جنوں چاہے تیاں دے جنوں چاہے دنیا دے اندر مال و دولت دے دے جنوں چاہے بے اولاد دنیا تو لے جائے فرینٹ واسطے اپنے سکیا پراواں نہ لڑیا کر اج شہراں دے اندر اج پنڈاں دے اندر لوگ ایک دوسرے نال لڑدے نے سکے پراواں نال لڑدے نے فرینٹ والیاں دکاناں میں لینیاں فرینٹ والی زمین میں لینی ہے فرینٹ والا مکان میں لینا لڑدے نے کہ نہیں فرینٹ تو لڑدے نے ویرا قیامت تو تیرے فرینٹ کام نہیں آنا قبر چ فرینٹ کام نہیں آنا قبر چ لینٹر کام نہیں آنے قبر چ دکاناں کام نہیں آنیاں والباقیات الصالحات نیک اعمال کام آنے نے میرے نبی نے فرمایا جدوں بندہ فوت ہوندا ہے تین چیزاں نال جاندیاں نے بولو کنیاں جی بولو آخر تک کنیاں تین چیزاں نال جاندیاں نے ایک عیال ہے ایک مال ہے ایک اعمال ہے عیال رشتہ داراں نوں کہندے نے مال جڑے جناب چار پائی تے جانا ہے جڑی دور لے کے جانا ہے جڑی چتئی نال لے کے جانا ہے او تیرا مال ہے اعمال ہونے جڑے تو دنیا تے کیتے خواہ چنگے نے خواہ برے نے اے تین چیزاں بندے دے نال قبر تک جاندیاں نے جدوں بندے نوں قبر نال میت نوں پا دتا جاندا ہے تیرا مال جدا ہو گیا جڑی چتئی ہے او بھی واپس آ جاندی ہے تسی نہیں ویکھیا جڑی چار پائی تے لجایا جاندا ہے بندے نو چار پائی واپس آ جاندی ہے چتئی بھی واپس آ جاندی ہے دور بھی واپس آ جاندی ہے کھیس بھی واپس آ جاندا ہے حتیٰ کہ لوکی جڑا صافا پاندے نے کفن تے کہ مٹی نہ پوے آخری سلیپ رکھن تو پہلا او بھی کھچ لیندے نے تیرے تو مال جدا ہو گیا دو چیزاں رہ گیاں ایک مال ہے تے ایک جناب عیال رشتہ دار نے تے مارے جدو قبر پور دیتی جاندی ہے ہن منا مو مٹی تھلے پیا ہے اتلیاں نو نہیں پتا تیرے نال کی ہوندا پیا ہے تینوں نہیں پتا اتلے کدھر چلے گئے نے اللہ جاندا ہے تیرے رشتہ دار بھی دور چلے گئے میرے نبی نے فرمایا جدو قبر دے اندر بندے نو کھڑیا کیتا جاندا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا او دے پیراں دا کھڑکا انہاں دے پیراں دی آہٹ میت نو سنائی جاندی ہے فرشتے کہندے نے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہیں اس نو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے 10 منٹ پہلا جڑی ماں تیرے تو جان وار دی سی جڑا باپ تیرے تو جان وار دا سی جڑے ویر دوستا باپ سجن پہلی تینوں کہندے سی اسی تیرے تو بغیر نہیں جی سکتے ہن تینوں انہاں نے ایک رات بھی رکھنا گوارا نہیں کیتا ایک دن بھی رکھنا گوارا نہیں کیتا اسی پڑے آئے قبر دے دیس اندر آونیاں ٹاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن نوے جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں نے دنے راتی جو ترس دے دید نو سی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جڑے کہندے نال مرانگے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے تاولا مدنی جھوٹائے جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے اللہ دا پیار قبر چ کم آنا ہے نبی دی محبت قبر چ کم آنی ہے دھیان کریا جے نیک اعمال رہ جاندے نے قبر تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ نیک ہے تے جڑا عمل کثرت نہ کردا رہیا ہے قبر چ بندے دا ساتھی بن جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ گنہگار ہے او برا عمل جڑا کثرت نہ کردا رہیا قبر چ بری شکل انسانی دے کے اللہ قیامت تک دا اونوں ساتھی بنا دے گا اس واسطے کوئی ایسا عمل کر کے نہ جائیں جڑا قبر برا عمل تیرا ساتھی بن جائے ہمیشہ ایک عمل ضرور اپنا لے جڑا قبر تیرا ساتھی بن جائے پویں تو ضرور جناب زیادہ پڑھیا پڑھنا ہے پویں تو جناب وضو کر کے سونا ہے کوئی بھی ایک نیک عمل اپنا لے آج دی جناب مجلس دے اندروں ایک نیک عمل ضرور لے کے جانا ہے جنہوں ہمیشہ کثرت نال کرنا ہے یہ سوچ کے کریں کہ قبر دے اندر اللہ پاک انہوں میرا ساتھی بنا دے گا دھیان کریا جے میرے نبی نے فرمایا اس عورت دا موت دا وقت آ گیا میراج دی رات میرے نبی نے ویکھیا جنت کے اندر ایک علیحدہ محل نظر آ رہا ہے جنت کے اندر ایک بڑا سونا محل نظر آ رہا ہے فیصلہ آبادیاں دھیان کریں میرے نبی نے سوال کیتا جبریل امین دس کدا محل ہے ایڈا سونا محل دس کدا ہے فرمایا اللہ دے رسول بنی اسرائیل دی ایک بڑی گنہگار عورت ہے او دا محل ہے اللہ دے رسول فرماندے نے اگر وہ گنہگار ہے تے اللہ پاک نے محل کیویں دے دتا اللہ نے معاف کیویں کر دتا اللہ نے او دے تیرام تک کیویں
کر دیتیاں حضرت جبریل فرماندے نے اللہ دے رسول انہیں کتے دے بچے نو پانی پیایا آسمانہ تو آواز آئی میری گنہگارہ بندیوں کے میری مخلوق تے رحم کیتا میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کران تو میری مخلوق تے رحم کیتا تیرے دل آخرت دا ڈر پیدا ہو گیا میرے بزرگوں میں مسلم چ پڑھیا ہے بس عورت نے توبہ نہیں کیتی بلکہ کتے تے رحم کیتا دل آخرت دا ڈر پیدا ہو گیا اے نہیں آکھیا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ نے آخری ویلے ایک نیکی کرائی اے نیکی لے لا کے اللہ پاک نے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا آخری عمل تے گل مکنی ہے آخری عمل اگر نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے اگر آخری عمل برا ہے تے ساریاں نیکیاں تے پانی پھر جانا ہے چیچا وطنی دے اندر میرے بھائی قاری سبحان صاحب جان دے ہونگے مولانا مفتی اصغر حازم صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بھائی عبدالاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ انج زور دی اذان کہندے پہنے دیکھو لوگو موت آوے تے ہو جی آوے ہمیشہ دعا کریا کر موت آوے اللہ یہ ہو جی آوے اسی تیرا نام لین دیا ہوئیے زور دیا دہان کہندے پہنے کہ اللہ پاک دنیا دے اندر تیان کرے آجے زور دیا دہان کہندے پہنے زمین تے ڈگے اللہ پاک نو پیارے ہو جاندے نے موت یہ گوہ چاہ جاندے نے لوکاں سنیا سپیکر چلدا پیائے حضرت صاحب نے اذان مکمل نہیں کی تھی سپیکر چلدا پیائے محلے جو لوگ آگے بیبیاں بھی آ جاندیاں لوگ آ جاندے نے جدو آن کے ویکھیا زور دی اذان کہندیاں زمین تے ڈگے اللہ نو پیارے ہو چکے سی جدو آن کے ویکھیا جیدے وال بلا رہنے او دے وال ہمیشہ ہمیشہ چلے گئے نے اللہ کو ہمیشہ موت منگیا کر تے ایسی دعا کرے کر اللہ اسی بڑے گنہگار ہے میرے نبی نے فرمایا اپنے آپ نو پاک صاف کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کیا کر اللہ میں تے بڑا گنہگار ہے اے جننے بھی تیرے میرے تے فضل تے میرے تے جڑیاں نعمتاں نے اے ساریاں تیریاں رحمتاں میں اس قابل نہیں اللہ مینوں معاف کر دے تے جدوں میری موت دا وقت آئے اللہ کلمہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما تے جدوں منگے گا تے اللہ عطا کر دے گا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی انہو مدینہ تو رسول دے اندر دعا مانگ دے اللہ میں نے شہادت دی موت دے دے تے حضرت عمر دی بیٹی نے سنیا تے پوچھا ابو جی مدینہ دے اندر تے خون ریزے کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے تے تسی دعا کر دے اللہ میں نے نبی دے شہر شہادت دی موت دے دے تے شہادت دی موت کیوں آئے گی ایتھے تے جنگ و جدل نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے کہ میرے مدینہ نو جنگ و جدل نال تو پاک رکھنا ہے اے دے اندر جنگ نہیں کرنی ناب اے دے اندر کسے نو قتل نہیں کرنا موت تو انو شہادت دی نبی دے شہر کیوں آئے گی فرمایا میری بیٹی اے تے بنو میں نہیں پتا پر جس رب کو مانگ رہے ہیں آپ پہ سبب پیدا کر پھر لوکاں ویکھیا تاریخ نے لکھیا حضرت عمر نو موت آئیے نبی دے ناب مدینے چی آئیے صرف مدینے تے نہیں نبی دے مسلح تے نبی پاک دے مسلح تے ناب باہر لگے کہ اللہ پاک نے مدینہ شہر دے اندر میرے عمر نو شہادت دی موت نصیب کر دیتی اللہ کو دعا کریا کر اللہ مرد وقت کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرما ہمیشہ نیک موت منگیا کرو جتھو دنیا مانگ دے اللہ کو ناب دنیا دے مالو اسباب مانگ دے میں تینوں یہ نہیں کہندا کہ اللہ کو پیسہ نہ منگیا کر میرے نبی نے فرمایا بخاری چ لکھا ہے احرص علی ما ينفعك واستعن بالله کہ جڑی چیز تینوں دنیا تے نفع پہنچاوے اللہ کو منگیا کر اللہ کو مدد بھی منگیا کر اس معاملے دے اندر پیسہ مانگ اللہ پاک کو پیسہ منگیا کر تندرستی منگیا کر صحت منگیا کر اللہ پاک کو ہر چیز منگیا کر پر جتھے پیسہ منگنا ہے جتھے اللہ پاک کو دنیا دے مال و اسباب تے دنیا دے جناب چیزاں منگنا ہے اوتھے اپنی موت دی اپنی جناب موت دا جناب اپنی اخیر چنگی منگیا کر کہ اللہ جل میرے تے موت ہے کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرما جتنے بیٹھے میں دعا کرنا ہے اللہ جتنے آئے نے انہاں سارے دا خاتمہ بالایمان فرما اللہ سب نو کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرما اللہ جہنم دی تتی ہوا تو محفوظ فرما یا اللہ بغیر حساب تو جتنے بھی آئے نے سارے نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے مختصر وقت دے اندر میں جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک دے اوتے سب تو پہلا مینوں پھر سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماروں واسطے دعا کرو، فوج شدگان واسطے، مقروض واسطے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں خصوصاً کشمیر دے مظلوم مسلمانوں واسطے دعا کرو، سارے بھائی بزرگ بے اولاد واسطے بھی دعا کرو۔ الحمدللہ الذی لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اشف کل مریض، یا میرے اللہ سر زمین پر جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں اپنی رحمت کے ساتھ قرض دور فرما۔ یا میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں تمام بے اولاد مسلمانوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ یا میرے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا میرے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو مذہب اسلام کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے اللہ جن کو اولاد دی ہے اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہتر سبب مہیا فرما۔ یا میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا میرے اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، اس میں نمازیں پڑھنے والے، جمعے پڑھنے والے، اس مسجد سے تعاون کرنے والے اور محبت کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرے اللہ میرے بھائی حاجی عزیز الرحمان صاحب اور دیگر حاجی محمد اشفاق صاحب اور دیگر ان کے رفقا، قاری عثمان صاحب، قاری سعد صاحب اور دیگر جو بھی اس مسجد سے پیار کرنے والے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے میں مگن ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرے اللہ ان کی تمام دنیاوی اخروی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا میرے اللہ میں نے جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے اللہ میں نے جو کچھ مانگا اپنے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔